عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کی ذمہ داری بہت، دیکھیں عورت کی ذمہ داری سمجھنے کے لیے نا آپ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا آرڈر آف ریلیشن شپس. آپ سمجھ لیں اس کو. ہر انسان کا ایک آرڈر آف ریلیشن شپ ہوتا ہے. میں سب سے پہلے کیا ہوں؟ میں سب سے پہلے انسان ہوں. اس کے بعد میں کون ہوں؟ مسلمان ہوں. اس سے پہلے، بلکہ مسلمان سے ہی پہلے میں توحا ہوں، اور اس کے بعد میں مسلمان ہوں. میں مطلب ایک انسان ہوں، میری ایک سیلف ہے توحا، پھر میں مسلمان ہوں، اس کے بعد میں ایک بیٹا ہوں، میں ایک ہسبینڈ ہوں، میں ایک باپ ہوں، اور اس طرح کی مختلف آرڈر ریلیشن شپس ہیں. ٹھیک ہے، تو چلے انسان، مسلمان اور اپنے سیلف کو چھوڑتے ہیں. میرے لیے سب سے، ایک مرد کے لیے جو آرڈر آف ریلیشن شپ ہے، جو پرائرٹیز ہیں، سب سے اہم کون، پھر اہم کون، پھر اہم کون، وہ کون ہوتا ہے؟ یعنی میرے لیے سب سے امپورٹنٹ، پہلے عورت کی بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے انشاءاللہ. عورت کی، ایک عورت، اس کا نام عائشہ ہے، وہ انسان ہے، وہ اس کا ایک سیلف ہے، وہ عائشہ ہے، اس کے بعد وہ مسلمان ہے، اور اس کے بعد وہ شادی سے پہلے وہ ایک بیٹی ہے، اس کے بعد وہ ایک بہن ہے، اس کے بعد وہ ایک ڈینٹسٹ ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، جو چیز بھی ہے. اس کے بعد یعنی اگر وہ کسی کی خالہ یا چاچی ہے تو پھر وہ ڈینٹسٹ سے بھی اوپر آئے گا اس کا. آئی وش آئی ہیڈ اے بورڈ اینڈ اے مارکر جس میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا. لیکن جب وہ شادی ہوتی ہے اس کی، تو اس کی جو آرڈر آف ریلیشن شپ ہے وہ ریسیٹ ہوتا ہے. مطلب وہ آرڈر آف ریلیشن شپ وہ بدل جاتا ہے. اور وہ کیسے بدلتا ہے کہ جو سب سے پہلے وہ بیٹی تھی وہ نیچے آ جاتا ہے، اور سب سے پہلے وہ بیوی بن جاتی ہے، اور اس کے بعد بیٹی نہیں ہوتی، اس کے بعد ماں بنتی ہے. یعنی ہر پرائورٹی از، میں آپ سے اگر سوال کروں نا تو مجھے لگتا ہے کہ اکثر لوگ جواب نہیں دے پائیں گے، اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ یو ان اے ٹیسٹ. کیا عورت کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی اولاد ہے یا ہسبینڈ ہے؟ ہمیں اس کا کلیئر آنسر نہیں پتا ہوتا. جان لیں کہ عورت کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ایز اے وائف ہے، اس کا ہسبینڈ ہے، اس کے بعد اس کی اولاد آتی ہے. وہ ماں بعد میں ہے، بیوی پہلے ہے. وہ بہو بعد میں ہے، بیوی اور ماں پہلے ہے. وہ کسی کی بیٹی بعد میں ہے، وہ بیوی اور ماں پہلے ہے. تو the order of relationships resets when a woman gets married to a husband, to a man. پہلے وہ کیا تھی؟ بیٹی، بہن، خالہ یا پھپھو، ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ، جو بھی اس کا پروفیشن تھا. جیسی شادی ہوئی اس کی، یہ ریسیٹ ہو گیا، اور سب سے پہلے اس کی رسپانسبلٹی آ گئی. شی از اے وائف ناؤ، اینڈ دین شی از اے مدر، اینڈ دین شی از اے ڈاٹر، اینڈ دین شی از اے بہو، اینڈ دین شی از اے ڈینٹسٹ. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آرڈر آف ریلیشن شپس جو ہیں، جو عورت کا آرڈر آف ریلیشن شپس ہے، وہ سب سے پہلے جب وہ گھر آئی، سب سے پہلے ساس یا سسر ہے، پھر وہ بن جاتی ہے ماں، پھر تیسرے نمبر پہ کہیں شوہر آ رہا ہوتا ہے. شوہر کہتا ہے یہ تو میرے لیے تو آئے کوئی نہیں ہے، یہ تو میرے بچوں کو پالنے کے لیے اور گھر میں کھانا شانا پکانے کے لیے اور ماں باپ کے لیے آئی ہے، تو مجھے ایک میڈ ہی چاہیے تھی. ٹھیک ہے جی، یہ کام شام کرتی رہے، میں تو باہر منہ مارتا ہوں جا کے. اس نے تو کبھی ہسبینڈ کو ٹاپ پرائرٹی نہیں دی کہ میں ماں بعد میں ہوں اور وائف پہلے ہوں میں. اور عورتیں کیا غلطی کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے اولاد کو ہسبینڈ پہ پرائرٹی دی ہوتی ہے. یعنی وہ ماں پہلے بنی ہوتی ہیں اور بیوی بعد میں بنی ہوتی ہیں، یا وہ بہو پہلے ہوتی ہیں، وہ شوہر کی جو وائف ہیں بعد میں ہوتی ہیں، اور اس سے پوری جو نظام زندگی درم بھرم ہو جاتا ہے. واللہ I'm telling you this، اگر آرڈر آف ریلیشن شپس ٹھیک نہ ہوا کسی انسان کا، تو اس کی لائف اور اس کی میرج صحیح نہیں چل سکتی. اور جو جوائنٹ فیملی میں جو ہمارا نظام چل رہا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم از ناٹ اے proposed system by the deen. Ideally husband and wife should be living in a separate house. اچھا سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو ماں باپ ہیں، جو بوڑھے ماں باپ ہیں، کسی رسپانسبلٹی ہے؟ واللہ یہ ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ جو بیٹا ہے یہ بیٹوں کی رسپانسبلٹی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے کام کاج مزدوری کر کے وہ پہلے اپنی بیوی کے گھر نہیں، کیونکہ جو بیٹا ہے وہ پہلے سب سے پہلے، شوہر بعد میں ہے، بیٹا پہلے ہے. مرد کی جو آرڈر رسپانسبلٹی ہے وہ کیا ہے؟ بیٹا، پھر شوہر، پھر باپ، اور پھر وہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کچھ اور ہے.
ٹھیک ہے, یعنی سن ان لا ہے یا اس کے باقی جو رشتے ہیں وہ کرنے کے بعد دین ہی از انجینئر, ڈاکٹر, لائر, جو بھی وہ ہے وہ بعد میں. اور عورتیں, جی میں تو ڈینٹسٹ ہوں, تو میں نے تو جی آئی وانٹ ٹو کنٹینیو مائی ڈینٹسٹری, اور میں نے پریکٹس لازمی کرنا ہے اور سارا. جیسے امت کا سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ امت کے دانت جو ہے نا وہ گھس رہے ہیں اور چبانے کے قابل نہیں رہے, اور وہ گوشت کس طرح کھائیں گے جی. اور یہ جو ہے صاحبہ ماشاء اللہ جو ابھی ان کی شادی ہوئی ہے, یہ پریکٹس کرنا چاہتی ہیں ڈینٹسٹری کو یا کلینک کھولنا چاہتی ہیں, کیونکہ ان کا لائف کا پیشن ہے کہ میں اس کو پرسو کروں, چاہے ہسبینڈ کے دانت ٹوٹ جائیں, گر جائیں, ہسبینڈ بعد میں آئیں گے, پہلے امت کے تو لوگوں کا مسئلے سالو کر لوں نا میں. انہوں نے MBBS کنٹینیو کرنا ہے اور ڈاکٹر بننا ہے اور پریکٹس کرنی ہے, چاہے شوہر گھر میں بیمار پڑا ہے, وہ پرائرٹی نہیں ہے اس کی, لیکن یہ ان کو امت کا بڑا درد ہے ان کے دل میں. ہم لوگ آرڈر آف رسپانسبلٹیز کبھی سمجھے ہی نہیں. اور ٹو بی آنیسٹ ہمارے جو گھروں میں اکثر مسائل ہوتے ہیں وہ میاں بیوی سے اوپر اٹھ کے ساس یا بہو کے مسائل بن جاتے ہیں. اینڈ یو نو بٹ ایوری بیٹل از ناٹ ٹو بی فاٹ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بات کر دی, انہوں نے منہ سے غلط جملہ نکل آیا کسی وجہ سے, ہم نے جنگ کھڑی کر دی, یہ کیوں بولا, یہ کیسے ہوا. نہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جن کا دل دکھتا ہے وہ بڑے بڑے کام کرنے کے قابل نہیں رہ سکتے. یاد رکھیں اس بات کو. جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے دل کو وہ سینٹی ہو جاتے ہیں نا, اور دل پہ لے لیتے ہیں باتوں کو, وہ یاد رکھیں کہ بڑے بڑے زندگی میں وہ کام نہیں کر پاتے. سو وداؤٹ ڈیلیئنگ دس فردر, کچھ بینچ مارکس میں آپ کو بتاتا ہوں, کچھ سکسیس انڈیکیٹرز بتاتا ہوں, کچھ اسٹینڈرڈز آپ کو میں دیتا ہوں ٹو ایم فار ہسبینڈ اینڈ وائفز بوتھ, جن کو آپ, اگر آپ ہسبینڈ سن رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ, اور جو وائف ہیں وہ انشاءاللہ, کہ آپ لوگ کیا کن چیزوں کو اپنا بینچ مارک بنا سکتے ہیں, ایم کر سکتے ہیں. آپ کو جو میں کچھ کوشچنز آپ سے پوچھوں گا جو کہ آپ ہسبینڈز بھی اپنے دل میں اس کو جواب دیں, اور وائف بھی جو سن رہی ہیں وہ بھی سنیں, اس کو جواب دیں. اور جو لوگ ابھی تک شادی نہیں ہوئی جو سن رہے ہیں, دے آر لکی ماشاء اللہ کہ دے آر نوئنگ دس اسٹف بفور میرج, الحمدللہ. سو یو نو ماشاء اللہ تبارک اللہ ٹو آل آف یو گائز. سو پہلی چیز, پہلے ہسبینڈ سے 2 کوشچن, ٹھیک ہے. اینڈ دس از اے سکسیس انڈیکیٹر کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے, یا were you able to build your relationship or not, ٹھیک ہے. نمبر 1 is, آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے. یہ ہسبینڈ سے سوال ہے, آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے. اگر ان کے جواب میں پہلے 3 لوگوں میں اگر ان کی بیوی کا نام آ جاتا ہے تو الحمدللہ دس از ون آف دا ٹکس ان سکسیسفل میرج, کہ الحمدللہ یو آر گوئنگ ان رائٹ ڈائریکشن اینڈ یور میرج از ون آف دا گڈ میرجز. الحمدللہ. آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا فلاں دوست ہے, میری بیوی ہے, میرا فلاں شخص ہے, تو الحمدللہ. لیکن اگر پہلے 3 لوگوں میں سے بیوی کا نام نہیں آ رہا تو دین دس از اے لٹمس ٹیسٹ